السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 39ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں، دوستوں اور احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پورا ہی ہفتہ سفر میں گزرا ہے اور اس ہفتے بھی عام ہفتوں کی طرح بہت سارے سوال آئے ہیں جن کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام سوالوں میں سے کچھ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا سوال ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں حافظ صاحب، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اہلیہ خواب میں دیکھا کہ ندی کے کنارے بیٹھی ہے اور ندی کا پانی گندا محسوس ہو رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے ضرور بتائیں، اور وہ حمل سے ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ دباؤ اور الجھن میں رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کا خاص خیال رکھا کریں۔ اگلا سوال ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ خواب میرے سامنے موجود ہے، یہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب میں، یہ جو خواب آپ کو دکھا ہے، اس میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے شیخ اطہر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا 2.25 کلو گیہوں سے بھی زیادہ ادا کر سکتے ہیں فطرانے کی نیت سے؟ پلیز بتائیے۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں سے زیادہ بھی فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ پچھلے ہفتے کا سوال ہے، لیکن پچھلے ہفتے بہت سارے سوال آ گئے تھے، اس لیے زیادہ سوال آنے کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا جا سکا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محسن انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ کسی کے پاس چاندی اور نقدی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف سونا ہے، اور سونا بھی 75 گرام سے کم ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جبکہ 75 گرام سے کم گولڈ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیا اس گولڈ پر اب چاندی کا نصاب اپلائی ہوگا یا نہیں؟ جبکہ چاندی کی قیمت گولڈ کے مقابلے بہت کم ہے، پلیز تفصیل سے سمجھائیں، مہربانی ہوگی۔ محسن انصاری صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 75 گرام سے کم گولڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاندی کا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا اتنی قیمت کا کچھ بھی آپ کے پاس زیور ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے 75 گرام گولڈ کی بات کی ہے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے مطلق طور پر یہ کہنا کہ 75 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی اگلا سوال لے رہے ہیں مولانا محمد فیاض احمد صاحب ارریہ، یہ بہار سے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب براہ کرم یہ بتائیں کہ نماز عیدین کے بعد خطبہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سننا مسنون ہے جبکہ آواز تمام صفوں تک پہنچ رہی ہو، یا اپنی صفوں سے نکل کر حلقہ بنا کر امام کے قریب ہو کر واعظ و بیان سننے کی حیت میں بیٹھنا چاہیے؟ اور اگر اپنی صفوں میں رہتے ہوئے خطبے کی آواز نہ پہنچ رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ اس صورت میں بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، چاہے آواز آئے یا نہ آئے، اور آواز نہ آنے کی صورت میں خطبہ سننے کے لیے واعظ و بیان سننے کی شکل میں امام کے قریب جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم خطبے کی آواز آنے اور نہ آنے دونوں صورتوں کا حکم بتائیں۔ آپ کا جو سوال ہے بہت لمبا ہے اور شاید سننے والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اس لیے آپ کے مفصل اور اتنے لمبے سوال کا جواب یہ ہے کہ خطبہ سننے والوں کو اپنی جگہ بیٹھے رہنا چاہیے، چاہے خطبے کی آواز ان لوگوں تک آئے یا نہ آئے، انہیں امام کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ارشاد راجہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اس سال میرے پاس بہت زیادہ پیسوں کی پریشانی ہے، تو کیا پھر بھی مجھ پر فطرہ واجب ہے؟ ایسی صورت میں فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیک اٹ ایزی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلاٹ یا مکان کی زکوٰۃ ہر سال نکالنی پڑے گی یا جب بیچیں گے تب اس رقم پر نکالنی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیچنے کے بعد پوری رقم کا 2.5%
ہر سال کے حساب سے، یعنی جتنی سال میں وہ پلاٹ بکے گا یا مکان بکے گا تو ہر سال کے حساب سے نکالنی ضروری ہے۔ اب یہ اگلا سوال ہے آصف اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین آمین ثم آمین۔ اگلا سوال ہے عرفان پٹیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کیا فطرہ ڈیوائیڈ کر کے دے سکتے ہیں سب غریبوں میں، یا پھر کسی ایک غریب کو ہی دینا ہے؟ یہ بھی پچھلے ہفتے کا سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک فطرہ کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے لوگوں کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عارف گجرات انڈیا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ اور عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت سے، پچھلے ہفتے انہوں نے 2 سوال کیے تھے، جن میں سے ایک کو فرائیڈے کمنٹ باکس کے 38ویں ایپیسوڈ میں شامل کیا گیا تھا، دوسرا سوال آج شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بہت جلد بہت بڑی خوشی حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے بشرا خاتون بارہ بنکی سے، کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی، اللہ آپ کو خوب ترقی سے نوازے اور خوب دین کا کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے شازیہ رضوان ممبئی سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، وہ خواب آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر حلال مال ملنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عباس الہ آباد سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد پڑھیں یا پھر کس طرح پڑھیں؟ آپ اس طرح پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے شیخ عتیق کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے فطرے کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھایا ہے، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے محمد انعام دار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پلاٹ خریدا تھا 2014 میں، اس وقت نیت یہ تھی کہ گھر بنا کر کرائے پر دیں، پھر 2019 میں ارادہ ہوا کہ مکان بنا کر بکا دو تو بیچ دوں، نہیں تو خود جا کر مکان میں رہ لوں۔ 2020 میں مکان ریڈی ہو چکا ہے مگر ابھی تک بکا نہیں ہے، مکان بنانے میں تقریباً 25 لاکھ خرچہ ہوا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا تھا تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا بلکہ رہنے کی نیت سے خریدا تھا، اس لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اب آپ بتلا رہے ہیں کہ آپ نے بیچنے کی بھی نیت کی اور رہنے کی بھی، دونوں نیت آپ نے کر لی ہیں، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ آپ پر دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ پر زکوٰۃ دینا اسی وقت ضروری ہوگا کہ جب آپ پورے طور پر پوری نیت اس کو بیچنے کی کر لیں گے، اس وقت آپ پر زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد سلیم ڈگرس مہاراشٹر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بھی پچھلے ہفتے شامل ہونا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج ہماری مسجد کے ساتھیوں کی طرف سے افطاری کا کھانا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہ جو سوال ہیں جو پچھلے ہفتے کے تھے، یہ آئندہ سال بھی کام آئیں گے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ اب یہ جو سوال میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سوال بھی اس طرح کا ہے کہ یہ حرام کمائی کے بارے میں ہے، تو یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام دنوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری مسجد کے ساتھیوں کی طرف سے افطاری کا کھانا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، تو اس میں بہت سارے ساتھیوں نے پیسے جمع کیے، اس میں ایک ساتھی کی ناجائز کمائی کی رقم بھی ملی ہوئی ہے، یعنی 12,000 میں سے 1,000 روپے ناجائز کمائی کے ہیں۔ تو خواتین حضرات پوچھ رہی ہیں کہ وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس کھانے کو آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں کھائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 1,000 روپے جو ہیں وہ نکال کر آپ اس کو دے دیں، لیکن اگر نکال کر دینے میں فتنے کا اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو آپ وہ پیسے نکال کر کسی غریب کو دے دیں، اور جتنے پیسوں کی کمی پڑ رہی ہو تمام ساتھی مل کر اس کو پورا کر لیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے۔
اگلا سوال ہے ایان باغوان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے خواب میں مرا ہوا کبوتر آیا تھا، تو اس کی تعبیر بتائیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے قریب میں بہت جلد کسی عورت کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلا سوال ہے فرقان خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اونٹ جاتے دیکھنا، اس کی تعبیر انہوں نے معلوم کی ہے، لیکن اس کی تعبیر بتائی نہیں جائے گی، کیونکہ خواب کی تعبیر اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ خواب دیکھنے کا وقت اور خواب دیکھنے والے کی عمر اور خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت، اس چیز کو آپ ضرور ذکر کیجئے تاکہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جا سکے۔ اگلا سوال مصور عبدال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اگلا سوال عادل اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز کے فوراً بعد جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال بھی پچھلے ہفتے کا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت الگ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کا وقت الگ ہوتا ہے، دونوں ہی نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی۔ یہ اگلا سوال ہے محمد زبیر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا کام ہی پلاٹ خریدی بکری کا ہے اور کافی جگہ میں پیسہ انویسٹ کیا ہے تو زکوٰۃ ہر سال دینا ہوگا یا پھر جب بھی پلاٹ بکے تب دینا ہوگا، اور جب تک پلاٹ کی بکری نہیں ہوتی ہے تب تک جتنے میں پلاٹ خریدا تھا اتنے کا ہی زکوٰۃ نکالے گا، یا پھر پلاٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کو بڑھی ہوئی قیمت پر نکالے گا؟ پلیز بتائیے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اپنے تمام جو پلاٹ وغیرہ ہیں ان کا پورا حساب رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ پلاٹ اس سال اتنے پیسے کا خریدا، اور آئندہ سال جب اس پر ایک سال گزر جائے تو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو آپ یہ حساب لگائیے کہ اس سال اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے، یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پہ 8 لاکھ روپے کا خریدا اور پھر سال 2 سال کے بعد میں 2 لاکھ روپے بڑھ گئے، تو آپ ان تمام چیزوں کو حساب میں رکھیں۔ یہ جب ہے جب آپ اس کی ہر سال زکوٰۃ نہ نکالیں، اور اگر آپ ہر سال نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ ہر سال نہیں نکال رہے ہیں تو پھر جب آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے تو جتنی سال میں وہ پلاٹ بکے گا ان تمام سالوں کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے پوری مالیت میں سے زکوٰۃ کی جو پوری قیمت ہے، اس کی پلاٹ کی جو پوری قیمت ہے اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ابھی اگلا سوال ہے عادل خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ میری سسٹر شادی شدہ ہے لیکن 2 سال سے وہ ہمارے گھر پر ہے، تو اس کا فطرہ دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال بھی پچھلے ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 38ویں ایپیسوڈ میں آنا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی بہن کے پاس مال ہو تو وہ اپنے مال سے اپنا فطرہ ادا کرے گی، اور اگر اس کے پاس میں مال نہیں ہے تو پھر اس کا فطرہ وہ دے گا کہ جس کی وہ ذمہ داری میں رہ رہی ہے، یعنی اس کے والد یا اس کے بھائی وغیرہ جو اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد ہارون لکھیم پور یو پی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سونار کی دکان پر سونا گروی پڑا ہے، کیا ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں؟ آپ کے جواب کا منتظر ہوں، جزاک اللہ۔ انہوں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ گروی رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اگلا سوال ہے غوث پٹیل پونا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام غوث پٹیل ہے، پونا میں رہتا ہوں، میں یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھ کر آئے تھے، آپ دعا کرو کہ میری بہتر جگہ شادی ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر رشتہ عطا فرمائے، اور جو لڑکی آپ کی دلہن بنے ہماری دعا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیک اور صالحہ ہو۔ ابھی اگلا سوال ہے ان بھائی کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی صرف تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر دنیا کمانے کا بھوت بہت زیادہ سوار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے حبیب گیمر کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں، انہوں نے کافی لمبا سوال کیا ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھیے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ روحانی بیماری کا شکار ہیں، اس لیے آپ اپنا علاج
کرائیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگلا سوال بھی انہی بہن کی طرف سے ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں نازل ہوں۔ اگلا سوال ہے محمد جاوید کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے خواب میں بکرے کا گوشت دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بالکل صاف گوشت تھا جو مجھے کھانے میں پسند ہے، پلیز اس کی تعبیر بتائیں۔ خواب صبح 3 بجے دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر حلال مال ملنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد معراج الدین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہو مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے متعلق کہ کورونا کی ویکسین کے متعلق کیا حکم ہے، اس کا لگوانا کیسا ہے؟ اگر حکومت کی طرف سے حکم ہو کہ سبھی ویکسین لگوائیں تو کیا کریں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ کورونا وائرس کی ویکسین لگوانا بلا کراہت جائز ہے، اور حکومت کہے یا نہ کہے ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کورونا کی جو ویکسین ہے وہ لگوانی چاہیے۔ اس میں اپنا بچاؤ ہے، بیماری سے حفاظت ہے، اس لیے لگوانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد حسن کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں، مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو لمبی عمر نصیب ہوگی، دانت ٹوٹنے کی عمر کو آپ پہنچیں گے، اور آپ کے دشمن ناکام ہوں گے، آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ کو عزت و عظمت اور بزرگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محمد آصف راؤ شیر پوری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ بندوق کی نوک پر طلاق کا کیا حکم ہے؟ بندوق کی نوک پر طلاق دلانے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے حاجی محمد اقبال کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک پیر یعنی مزار ہے، اس کے پاس ایک سانپ ہے، میں اس سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا اور دعا پڑھنے لگا۔ اس سانپ کے پاس ایک مور تھا، مور نے بول کر کہا یا اللہ کہو، یہ کہہ کر اس سانپ کو مور اوپر آسمان میں لے کر چلا گیا۔ خواب دیکھنے والے کی عمر 55 سال ہے اور خواب رات کے 2 بجے دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور وہ گناہ A to Z کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد اسماعیل کویت سے، انہوں نے سلام اور دعا کے بعد مجھے عید کی مبارکباد دی ہے، اس کے بعد انہوں نے کافی لمبا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ذکر کیا ہے، وہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد آصف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کیا معتکف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جو مسجد کے صحن میں ادا کی جا رہی ہو جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کے سامنے والی سڑک پر ادا کی جا رہی ہو تو کیا وہاں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، معتکف وہاں نہیں جا سکتا۔ اگلا سوال بھی انہی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ شوال کے روزوں کو 2 شوال سے یعنی عید کے اگلے روز سے ہی رکھنا ضروری ہے، یا پھر 3 شوال یا شوال کے اندر کسی بھی تاریخ سے رکھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب برائے مہربانی جلد از جلد جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ وہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ اگلا سوال ہے عدنان خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا سپنا آیا ہے کہ میں نے اجگر کا قتل کر دیا ہے شمشیر سے، اور ایک کو جلا کر مار دیا ہے۔ اس کی انہوں نے تعبیر معلوم کی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن پر بہت زبردست غلبہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے یاسین خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ قربانی کے بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، کھال سے الگ نہیں ہوا ہے، کیا اب اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ پلیز جلدی سے میرا سوال شامل کریں۔ آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے نہ اکھڑا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے محسن انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے اقامت کہہ سکتے ہیں کیا؟
جی ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد اسرار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باجی کی فرینڈ ہے، ان کی شادی ہو گئی، ان کا شوہر کسی اور لڑکی سے ملتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آپ اپنی بہن کی فرینڈ کو، بلکہ آپ اپنی بہن کو بتائیں، وہ اپنی فرینڈ کو بتا دیں گی کہ اہدنا الصراط المستقیم روزانہ 41 دن تک 313 بار پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم 41 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف ضرور لگا لیں۔ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو روزانہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں، اور یہ عمل روزانہ کریں۔ صبح کو پڑھ لیں، پھر دوسرے دن صبح تک وہ پانی پلائیں، پھر صبح کو پڑھ لیں، پھر دوسرے دن پلائیں۔ یہ کام آپ 41 دن کریں۔ اس کے بعد 41 دن کے بعد یحبونہم کحب اللہ، آپ اس آیت کو روزانہ 101 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کو پانی پر دم کر کے اسی طرح پلائیں۔ تو اس سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اگلا سوال ہے معراج الدین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت اپنے مکان کی چھت پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ چھت کھلی ہوئی ہو تو پردے کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے یا آرام کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ معتدہ کے لیے، عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے لیے چھت پر جانا منع ہے، نہیں جا سکتی ہے۔ اب یہ آخری سوال ہے قاری مشاہد الاسلام کی طرف سے، سوال نمبر 42۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں مسئلہ ذیل کے بارے میں مفتیان کرام؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر ایک مسجد میں امامت کرتا ہے اور اس کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن عید پر عوام سے امام صاحب کا عید کا انعام کے نام سے متولیان حضرات کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر کچھ پیسے امام صاحب کو دے دیتے ہیں اور کچھ پیسے مسجد میں رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ امام صاحب کے عید کے نام سے اکٹھا کیے گئے ہیں۔ تو کیا ان پیسوں کو مسجد میں لگانا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیسہ امام صاحب کے نام سے اکٹھا کیا گیا ہے اس پر امام صاحب کا ہی حق ہے، وہ امام صاحب کو ہی دینا چاہیے۔ اگر پیسہ مسجد میں لگانا ہے تو اس کا خلاصہ کرنا چاہیے، پیسہ اکٹھا کرتے وقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسہ امام صاحب کے لیے اور مسجد کے لیے اگایا جا رہا ہے، اس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پھر وہ اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ لیکن جب امام صاحب کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تو پھر امام صاحب کو ہی دینا چاہیے، اس کو مسجد میں لگانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ اگلا سوال ہے انہی کی طرف سے ہے کہ عید کے انعام میں تراویح شرط نہیں، چاہے تراویح میں قرآن مجید امام صاحب سنائے یا کوئی اور سنائے، اس موقع پر جو عید کا انعام امام صاحب کو دیا جاتا ہے اس کا لینا یا دینا کیسا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھائیں گے تو ہی عید کا انعام ملے گا، یہ شرط نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر امام صاحب نے امام صاحب نے رمضان کی تراویح نہیں پڑھائی ہے تو رمضان کی جو تراویح ہے وہ نہیں پڑھانے کی وجہ سے یا قرآن نہ سنانے کی وجہ سے وہ عید کا انعام لے سکتے ہیں یا نہیں، وہ سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے عید کا انعام لینا جائز ہے، چاہے انہوں نے تراویح پڑھائی ہو، تراویح میں قرآن کریم سنایا ہو یا نہ سنایا ہو، دونوں ہی حالتوں میں جائز ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 39ویں ایپیسوڈ میں آئے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔